جس نے ولادت کہا اس نے اپنے عقیدے کے مطابق کہہ دیا، جس کا عقیدہ بڑا اچھا تھا اس نے نزول کہہ دیا۔ یہ بدے ہاتھ ہے میرے، بڑا کم علم ہوں لیکن عقیدے پہ بڑا ناز کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں لفظ نزول بھی ان پہ کوئی جچا نہیں۔ نزول کہتے ہیں کسی چیز کا بلندی سے پستی کی طرف آنا۔ کوئی چیز اوپر سے نیچے آئے تو وہ نازل ہوتی ہے، پستی ان کی ہاں ہے ہی نہیں۔ اب جو سن رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں مجھے یہی چاہیے تھا۔ اب میں ان کے لیے لفظ کہنے لگا ہوں، پھر ان کے لیے بہتر ترین لفظ کیا ہے؟ جو لفظ میں نے خیرات میں مانگا وہ لفظ ادا کرنے لگا ہوں۔ جس کو یہ نماز اچھی لگے گی وہ 7 اس رکعت میں شامل ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں یہ 3 13 9 10 5 ان پہ جچتے ہی نہیں۔ جب یہ مخلوق کو اپنا آپ دیکھنے کا اذن بخش دے اس لمحے کو ان کا آنا کہتے ہیں، جب وہ اذن واپس لے لیں اس لمحے کو ان کا جانا کہتے ہیں۔ یہ 9 رجب کو آئے نہیں، 9 رجب کو انہوں نے چاہا کہ زمانہ ہمیں دیکھے۔ جیسے لفظ ولادت ہمارے بعض ذاکرین بڑی محبت میں کہتے ہیں ولادت ائمہ کی نہیں ہوتی، ظہور ہوتا ہے جی، بڑی عقیدت سے کہتے ہیں۔ عقیدت کا تو کوئی مول ہی نہیں ہوتا، عقیدت کی تو قیمت ہی نہیں ہوتی، عقیدت کے تو کوئی پیسے ہی نہیں ہوتے، وہ عقیدت میں صحیح کہتے ہیں۔ لفظ ظہور بہت اچھا ہے مگر لفظ ولادت میں توہین نہیں ہے بھئی۔ یہ ممبر علم کا ممبر ہے، جہالت کا ممبر نہیں ہے۔ لفظ ولادت میں توہین نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کیا میں لفظ ولادت میں توہین سمجھ رہا ہوں تو میں اللہ سے زیادہ سمجھتا ہوں؟ اللہ نے ائمہ کے لیے، انبیاء کے لیے لفظ ولادت قرآن میں استعمال کیا ہے، تو کیا میں اللہ سے زیادہ عقیدت مند ہوں؟ میرا معاذ اللہ علم جو ہے اللہ سے زیادہ ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کے لیے قرآن میں لفظ ولادت استعمال کیا ہے، حضرت یحییٰ کے لیے قرآن میں لفظ ولادت استعمال کیا ہے، 100 سے زیادہ حدیثیں ائمہ نے اپنے لیے لفظ ولادت استعمال کیا ہے۔ تو ولادت میں توہین نہیں ہے۔ تھوڑا سا مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے، لفظ مشترک ہے، مطلب مشترک نہیں ہے۔ لفظ ولادت کا میرے لیے بھی ہے، لفظ ولادت کا حضرت عیسیٰ کے لیے بھی ہے۔ نبی تھے، اولو العزم نبی تھے، صاحب شریعت نبی تھے، ان کے لیے بھی لفظ قرآن میں آیا لفظ ولادت۔ السلام علیہ یوم ولدت، تو میرے روز ولادت پہ سلام ہو۔ سورہ مریم سنا رہا ہوں، 33ویں آیت ہے سورہ مریم کی، السلام علیہ یوم ولدت، تو میرے روز ولادت پر سلام۔ تو ان کی بھی ولادت، میری بھی ولادت۔ میں نے یہ کیسے طے کر لیا کہ جو لفظ وہاں استعمال ہو رہا ہے اس کا وہی مطلب ہے جو میرے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ جب میرے لیے لفظ ولادت استعمال ہوگا اس میں نجاست ہے، جب ان کے لیے لفظ ولادت استعمال ہوگا وہاں طہارت ہے۔ لفظ مشترک ہے، مطلب مشترک نہیں ہے۔ خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہماری کمزوریاں میڈیا پہ جا رہی ہیں، ہمارا ہلکا پن میڈیا پہ جا رہا ہے، ہماری کم علمی میڈیا پر جا رہی ہے۔ شرمندگی ہوتی ہے دیوبندیوں کے سامنے، بریلویوں کے سامنے، سنیوں کے سامنے جب وہ کہتا ہے تمہارے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے۔ لہٰذا وہ بات نہ کریں کہ جو سمجھ میں نہیں آئی ہے، پہلے سمجھیں اور اس کے بعد وہ بات کریں۔ اچھا مجھے تو کسی سے کوئی خوف بھی نہیں ہے، مجھے تو حسین کو راضی کرنا ہے، شاہ صاحب کو راضی تو نہیں کرنا۔ لفظ مشترک ہو سکتا ہے، اللہ بھی شہید ہے، مولا حسین بھی شہید ہیں، اور شہید اعجاز نقوی بھی شہید ہیں، شہید سبط جعفر بھی شہید ہیں، شہید علامہ عارف حسینی بھی شہید ہیں، شہید جو ہے وہ سبط جعفر بھی شہید ہیں، اللہ بھی شہید ہے، مولا حسین بھی شہید ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ایک ہی مطلب ہے، جیسا اللہ شہید ہے ایسا حسین شہید ہیں، جیسے امام حسین شہید ہے ایسے ہمارے شہید ہیں۔ ہمارے لاکھوں شہید حسین کے علی اکبر کی جوتیوں پر قربان۔ ہماری ساری قوم بھی شہید ہو جائے تو حضرت علی اکبر کی جوتیوں کے برابر نہیں ہے، مگر ہم شہید بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو شہید کہا ہے یا نہیں؟ مولا علی کو سورہ مبارکہ رات کی آخری آیت میں اللہ نے شہید کہا ہے نا، شہیدن بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔
تو لفظ مشترک ہے، معنی تو مشترک نہیں ہے۔ اللہ عالم ہے، ہمارے مولانا بھی عالم ہے، امام حسین بھی عالم ہے، معاذ اللہ سب برابر ہیں، لفظ مشترک ہے، معنی مشترک نہیں ہے۔ اسی طرح لفظ ولادت، جب کہوں گا میں مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی تو اس کا مطلب طہارتیں ہیں، اور جب میں اپنے بچے کے لیے کہوں گا تو اس کا مطلب نجاستیں ہیں۔ محل بدلنے سے لفظ کا مطلب بدل جائے گا، جیسے جیسے محل بدلے گا ایسے ایسے لفظ کا مطلب بدل جائے گا۔